بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فصل الی انتہائی الغایتی. عرفی معنی میں سے الی کو یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے کہ الی کس کے لیے آتا ہے؟ وہ بھی انتہائی غایت کے لیے. ابھی پیچھے گزرا پچھلے سبق میں کہ حتیٰ بھی کس کے لیے آتا ہے؟ غایت. اس کا غایت جو حقیقی معنی تھا، 3 معنی ہم نے اس کے بیان کیے تھے، 2 مجازی بھی ساتھ. اب یہاں سے الی آ گیا اور وہ بھی کس کے لیے آتا ہے؟ اس کا حقیقی معنی انتہائی غایت. غایہ مغیہ یہ چیزیں آپ کے سامنے ابھی میں نے پہلے بیان کر دی ہیں. اس کے حوالے سے یہاں کچھ ابتدائی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حروف عاطفہ جو ابھی تک چلے آ رہے تھے، حروف عاطفہ جو ابھی تک چلے آ رہے تھے، یہ کون سا حرف جا رہا ہے؟ یہ 8واں ہے. یہ کون سا ہے؟ 7 آپ پڑھ آئے ہیں پیچھے. تو ابھی تک جو آپ نے پیچھے پڑھے ہیں وہ حروف عاطفہ پڑھے ہیں، حروف عاطفہ پڑھے. اب یہاں سے آپ جو شروع کر رہے ہیں حروف جارہ ہیں، اور یہ حروف جارہ اب جو آگے جائیں گے تو یہ 8واں ہے نا مجموعی اعتبار سے، تو 7 پیچھے حروف عاطفہ آ گئے، 8واں یہ حرف جر شروع ہو گیا. آگے بھی حروف جارہ ہیں اب، اور آگے حروف جارہ میں سے مثلا کون ہے؟ یہ الا ہے، پھر علا ہے، اور پھر اس کے بعد فی ہے، اس کے بعد با ہے، اور پھر ختم ہے. یہاں پر ان 2 کو لیا گیا، ان میں سے بعض کو لیا گیا، سب کو نہیں لیا گیا، کیونکہ عاطفہ خود جو ہیں 10 ہیں نا، جارہ 17 ہیں، ان میں سے بعض کو تو 7 لیے ہیں. کس میں سے؟ عاطفہ میں سے. اور ابھی 4 کس میں سے لے رہے ہیں؟ جارہ میں سے. تو 7 اور 11 ہو گئے. تو شروع میں ہم نے کہا تھا 11 ہیں، 11 پر یہ بات کریں گے. ایک بات تو یہ ہو گئی جی. اب دوسری بات یہ ہے کہ الا کا ماقبل ظاہر بات ہے، جیسے حتیٰ کا ماقبل مغیہ تھا اور مابعد غایہ تھا، تو یہاں بھی ایسے ہی ہوگا. الا کا ماقبل مغیہ ہوگا اور مابعد غایہ. اور غایہ مغیہ میں داخل ہے نہیں ہے، اس حوالے سے آپ نے قدوری میں 4 مذہب پڑھے ہوں گے. مذہب نمبر 1 پڑھا ہوگا غایہ مغیہ میں مطلقاً داخل نہیں ہے، بغیر کسی قید و تفصیل کے. دوسرا الٹ کر دیں، غایہ مغیہ میں مطلقاً داخل ہے. یہ دونوں ٹھیک نہیں ہیں. تیسرا یہ ہے کہ غایہ مغیہ یعنی جو مابعد ہے الا کا، حتیٰ کا، الا کا جو مابعد ہے غایہ، وہ ماقبل جو مغیہ ہے اس کی جن سے ہوگا تو داخل ہوگا، جن سے نہیں ہوگا تو نہیں داخل ہوگا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر دیکھیں کہ کونی تک دھونا ہے، تو کونی بھی ہاتھ ید کا لفظ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ یہاں تک کندھے اور بغل تک آتا ہے، تو جنس میں داخل ہے نا. اچھا، اس میں جب ہم دھوتے ہیں تو کیا ہے؟ کونی سمیت دھوتے ہیں، کونی بغیر دھوتے ہیں؟ جنس ہے نا. اسی ید کے لفظ میں پورا یہ بازو آ رہا ہے. اور اتم الصیام الی اللیل، روزہ رکھو تم رات تک. تو دن کا روزہ ہوتا ہے نا، دن اور ہے اور رات کی جنس اور ہے. تو لہٰذا رات تک، رات شروع ہونے سے پہلے یعنی یاد شروع ہونے تک ہی آپ کا روزہ ہوگا، غروب تک. یہ اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں. نہیں، وہ ابھی ہم بتا رہے ہیں اسقاط ماورا، پھر اسقاط کر لیتے ہیں اس کو. اچھا، نمبر 4 غایہ مغیہ میں قرینہ کی بنیاد پر دیکھیں گے کہ داخل ہے یا نہیں ہے. یہ جو قول ہے یہ احتیاطی قول ہے. کہتے ہیں کہیں اصول ٹوٹ بھی جائے نا جنسوں والا، یہ جنس میں سے ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم قرینہ دیکھیں گے قرینہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ احتیاطی قول والے ہیں، تو اس کو لے کر ہم جو ہے داخل کریں گے یا نہیں کریں گے. یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ اچھا جی، 4 قول ہو گئے. اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. تو آگے چلنے سے پہلے 2 چیزیں آپ پھر سمجھ لیں، اگرچہ آپ نے وہ پڑھی ہوئی ہیں، امتداد اور اسقاط جو آپ نے سوال کیے. امتداد اور اسقاط کیا چیز ہوتی ہے؟ امتداد کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ایک فعل ہے جو تھوڑا بھی ہو سکتا ہے اور آپ اس کو لمبا کرنا چاہتے ہیں کہیں تک، ورنہ اگر آپ اس کو لمبا نہ کریں تو وہ ادھر ہی ختم ہو سکتا ہے. مثلا روزہ رکھیں تو روزہ 1 گھنٹہ بھی اگر کوئی آدمی نہیں کھاتا تو لغوی اعتبار سے روزہ ہی ہوگا نا. اب اس روزے کو آپ نے کھینچ کے غروب تک لے کے جانا ہے، تو یہ امتداد ہے. یہ کیا ہے؟ امتداد ہے. اچھا، صحیح ہو گیا، یہ امتداد ہے. اس صورت میں غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اسقاط کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ جو غایہ مغیہ ہے
غایہ مغیہ میں داخل ہے اور اس کے بعد والا غایت سے آگے والا جو حصہ ہے وہ بھی داخل ہو رہا ہے. تو اب آپ چاہتے ہیں کہ بھائی غایہ تو داخل رہے، غایہ کے بعد والا داخل نہ رہے. مثلا بازو دو کونی تک، تو بازو یہ جو ید کا لفظ ہے ایدیکم، یہ ید یہاں پوروں سے شروع ہوا اور یہاں تک آیا. اب دیکھیں یہ یہاں سے شروع ہوا اور یہاں سے بھی گزر کے یہاں آ رہا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کونیوں تک. تو آپ کونیاں کہہ کے کونیوں کے اگلا جو حصہ ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسقاط کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی داخل ہے پہلے سے. تو پہلے سے جو چیز داخل ہوتی ہے تو اس کو آپ کاٹنا چاہتے ہیں، اس کو اسقاط کہتے ہیں. جو چیز پہلے سے داخل نہیں ہوتی بلکہ یہ یہیں سے کٹ جاتی ہے اور آپ اس کو امتداد کر کے وہاں تک لے جا رہے ہیں، تو اگلا یہی داخل ہی نہیں ہے نا. جہاں تک آپ لے کے جائیں گے وہی آخری یاد ہوگی. بس دونوں چیز سمجھ آ گئی. اب اس کو دیکھیں گے. کہتے ہیں اعلال انتہائی الغایہ، غایت کے انتہا کے لیے یہ الا آتا ہے. غایت سے مراد یہاں پر ہے مسافت. نیچے حاشی میں بھی، حاشی نمبر 2 میں 1 میں دیکھ لیں، ایل مسافہ. یہ مسافت یہاں پر انہوں نے کیوں لیا؟ کہتے ہیں کہ اعتراض سے بچنے کے لیے اضافت الشیء الی نفسہ کی کا اعتراض لازم آتا ہے. کیوں؟ الا انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، تو غایت بھی انتہا ہے اور انتہا بھی انتہا ہے. وہ اس طرح ہو جائے گا انتہا کی انتہا کے لیے آتا ہے. تو اس لیے دوسرے غایت سے مراد ہم نے حیثیت اعتباری کر کے کیا لے لیا؟ مسافت. اسی مسافت کی انتہا کے لیے آتا ہے. مسافت یہ دیکھ لیں، یہاں سے وہاں تک گیا. سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، مسافت کی انتہا. ثم هو فی بعض الصور. اچھا مصنف نے یہاں پر 4 قسموں کی طرف نہیں گئے، انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا ثم هو فی بعض الصور. بعض صورتوں میں یفید، یہ فائدہ دیتا ہے معنی امتداد الحکمی، امتدادی حکم کا معنی دیتا ہے. امتدادی حکم سمجھ گئے نا جو میں نے سمجھایا. وفی بعض الصور، بعض صورتوں میں یفید معنی الاسقاط، اسقاط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے، یعنی پہلے سے داخل ہوتا ہے اور آپ اس کو کاٹتے ہیں. فإن أفاد الامتداد، پس اگر یہ امتداد کا فائدہ دے، لا تدخل الغایۃ فی الحکم یعنی فی المغیہ، فی الحکم ای مغیہ، یہاں پر غایت مغیہ میں داخل نہیں ہوگی، کیونکہ آپ خود اس کو لے کے وہاں تک گئے ہیں نا، وہ پہلے سے داخل تو نہیں ہے. وإن أفاد الاسقاط، اور اگر اسقاط کا فائدہ دے تو تدخل پہ سے وہ داخل ہوگا، تبھی تو آپ اس کو کاٹ رہے ہیں، تبھی سے آپ اس کو کاٹ رہے ہیں، کیونکہ یدن کا لفظ پہلے سے کندھے تک جا کے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کو کاٹ رہے ہیں. نظیر الاولی، پہلے کی نظیر یہاں سے شروع ہو رہی ہے. پہلے کی نظیر سے مراد کیا ہے؟ امتداد حکم. اشتریت هذا المکان الى هذا الحائط، میں نے خریدا اس مکان کو اس دیوار تک. تو اب یہاں پر کلمہ اعلان ہے، بے کو کھینچا ہے. بے تو یہاں سے لے کر اس دیوار تک 10 مرلے ہیں، تو بے تو 1 مرلے پر بھی ہو سکتی ہے، آدھے مرلے پر بھی ہو سکتی ہے. تو آپ بتائیں نا آپ نے کتنا خریدا ہے؟ تو کہتے ہیں 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 مرلے. پھر آگے کہا وہ دیوار تک. ٹھیک ہے، یہاں سے لے کے گئے آپ، تو یہ امتداد ہو گیا. تو لہٰذا یہاں پر لا يدخل الحائط فی البیع، دیوار خود بے میں شامل نہیں ہوگی. اچھا جی آگے کہتے ہیں ونظیر ثانی، دوسری قسم آ گئی ہے. با، ایک آدمی نے بیچا بشرط الخیاری، شرط خیار کے ساتھ، الی ثلاثۃ ایام، 3 دنوں تک. آپ نے شرط خیار پڑھا ہوگا. خیار کی تقریباً کوئی 10-12 قسمیں ہیں فقہی اصطلاحات کے اندر. اگر ہم دیکھیں تو انہی میں خیار شرط بھی ہے، خیار رؤیت، خیار شرط، خیار عتق، فلانا 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 اس طرح کی، خیار ازواج. اچھا تو یہاں پر جو ہے یہ بھی خیار ہے. تو مثلا ایک آدمی نے دوسرے کو چیز خریدی، اس نے کہا 3 دن کا مجھے اختیار ہے، بھائی میں چیک کرتا ہوں، مجھے پسند آئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو حوالے آپ کے. تو 3 دنوں تک یہ ہے. ورنہ بعضوں نے 1 مہینے تک بھی لے کے گئے ہیں. صاحبین کو ان کا اختلاف ہے، ذہن میں رہتا ہے، قدوری میں شاید اثر چلتا ہے. ہاں 2 مہینے. اچھا لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں فتویٰ اسی 3 دنوں پر ہے، کیونکہ اس طرح تو 2 مہینے کہیں گے بیٹھے رہے، اس تک بڑا کر بھی چھوڑ دیسی استعمال کر 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 کے 2 مہینے بعد آنے کی جیسی میں نے کہنا پھر ایک اور چاہ کنسی کا سکون ہوئے 2 مہینے رسی تک کم کرا ہو جیسی. اچھا اب یہاں پر دیکھیں اس نے بیچا خیار. اب یہاں پر اگر یہ 3 دنوں کی قید نہ لگاتا کہ 3 دنوں تک مجھے اختیار رہے گا، تو اختیار تو سارا زمانہ بھی چل سکتا تھا. تو لہٰذا اس نے اس کو لے لیا. اب مطلب یہ ہے کہ آگے سے پورا زمانہ بھی اس کی طرف آیا ہوا ہے، آگے سے آ رہا ہے پہلے سے. اس نے 3 دن کر کے اسقاط ماورا کیا کہ نا 3 ہے اگر نہیں.
اور 3 ہے کا مطلب کیا پورے 3 ہے، یعنی تیسرے دن کا سورج غروب ہو جائے، تیسرے دن شامل ہے، اس کا غروب تک شامل ہے. ایسا نہیں ہے کہ 2 دن کے بعد تیسرے دن ختم، نہیں، تیسرے دن بھی شامل ہے اس میں. اچھا یہ دوسرے کی مثال ہو گئی یہاں پر. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اگر ایسا نہ ہوتا سارا زمانہ ہوتا تو پھر مدت خیار کی جہالت ہوتی نا، اور مدت خیار کی جہالت کی وجہ سے عقد فاسد ہو جاتا، عقد فاسد ہو جاتا. اچھا آگے چلیے، اب آگے وہ بمثلہ لو حلف، اسی جیسی مثال اور لے لے. لو حلف، اگر قسم کھائی اس نے کہ لا اکلم فلانا الا شہر، میں نہیں بات کروں گا فلانے سے 1 مہینہ تک. اب دیکھیں اگر یہ 1 مہینہ نہ کہتا تو سارا زمانہ قسم کھانے سے بھی حارث ہو جاتا، سارے زمانے میں کسی بھی وقت. لیکن اس نے اپنی قسم کو کس کے ساتھ بند لگا دیا، 1 مہینہ. اب دیکھیں آگے سے سارا زمانہ آ رہا تھا، یہ دیکھیں اسقاط میں آگے سے آ رہا ہوتا ہے، پہلے سے موجود ہوتا ہے. امتداد میں آپ لے کے جاتے ہیں، صحیح ہو گیا، آپ لے کے جاتے ہیں. اچھا کان شہر داخلا، اب شہر داخل ہے فی الحکم مغیہ میں. وقد افاد فائدۃ الاسقاط، ہا ہونا یہاں پر بھی ایسے ہی اسقاط کا فائدہ دے گا یہ، یعنی صرف 1 مہینہ، اور مہینہ بھی پورا ہوگا. جب اگلا مہینہ کا چاند نظر آ گیا تو ہم کہیں گے پورا مہینہ ہو گیا اس میں. وعلی ھذا، یہاں سے وعلی ھذا قلنا سے اسقاط غایت پر مسئلہ متفرع کر رہے ہیں. اسقاط غایت پر کیا متفرع کر رہے ہیں؟ مسئلہ. قلنا ہم کہتے ہیں المرفق والکعب، مرفق کوہنی، کعب ٹخنا، داخلانی تحت حکم الغسل فی قولہ تعالی، یہ بھی دھونے کے حکم میں داخل ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں. جیسے الی المرافق، مرافق تک، الی الکعبین، ٹخنوں تک. لأن کلمۃ الی ہا ہنا للاسقاط، یہاں بھی اسقاط کے لیے کیا مطلب آگے سے آ رہا تھا. تو اب کیا مطلب ہے آگے سے آ رہا تھا جی؟ جیسے یدن کا لفظ پوروں سے لے کر کندھے تک شامل تھا، آگے سے آ رہا تھا تو کاٹا کونی تک. ایسے ہی رجل کا جو لفظ ہے، ارجلکم، رجل کی جمع ہے، وہ وہاں سے شروع ہو کر ران تک آ رہا ہے، تو لہٰذا کاٹنا بھی ضروری تھا. تو پھر ٹخنوں سے ہم نے اس کو کاٹا، الی الکعبین، اور ٹخنوں کو داخل کرتے ہوئے کاٹا. اچھا جی، لأن کلمۃ الی ہا ہنا للاسقاط، کلمہ ہا ہنا للاسقاط اسقاط کے لیے ہے. فإنہ لولاہا، اگر اس طرح نہ ہوتا، لاستوعبت الوظیفۃ جمیع الیت، تو یہ دھونے کا جو حکم کا وظیفہ ہے یہ تو چلتا رہتا آگے پورے ہاتھ تک، کندھے تک. پھر سیالے بھی پتہ لگتا نا، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے جی. نہ جی پڑھنا نہیں پڑھتے. اللہ اکبر. اچھا ولہذا قلنا، اور اسی طرح اسی وجہ سے قلنا ہم کہتے ہیں یہاں سے اسقاط ما وراء الغایت میں غایت مغیہ میں داخل ہوتا ہے اور پھر اس کو ہم ساکت کرتے ہیں. اس کی مثال پھر دے رہے ہیں، الرکبۃ من العورۃ، گھٹنا کس سے ہے جی؟ یہ عورہ سے ہے. عورہ کسے کہتے ہیں؟ عورہ. عورہ کہتے ہیں ایسی چیز جس کا چھپانا ضروری ہو. اب سنیں اور ذرا، عورت کو عورت کی آتے ہیں جس کا چھپانا ضروری ہوتا ہے. جڑی بوتی کھول کے باہر آ جاوے نہ، وہ عورت کے معنی میں نہیں ہے نا، عورت کا اس پر معنی صادق نہیں آتا. عورت کا معنی عربی کا لفظ ہے ایسی چیز جس کو چھپانا ضروری ہو، چھپانا ہی نہ ہو، چھپانا ضروری ہو. اس لیے جب عورہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو مرد کا سطر کے طرح، عورت کا سطر ہے کے طرح، اس کے لیے عورہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ویسے بھی المرأۃ عورۃ حدیث میں آتا ہے نا، المرأۃ عورۃ، عورت عام عمومی درجے کی عورت، عورۃ پردے والی چیز ہے، چھپائی جانے والی چیز ہے. تو اب جس پر یہ تعریف صادق نہیں آئے گی تو ظاہر بات ہے وہ مرد بھی تو نہیں ہوگی. اب مرد بھی نہیں ہے تو پھر شیمیل ہو جائے گی، پھر درمیان میں ہی ہوگی. اچھا الرکبۃ من العورہ، یہ اس میں سے ہے. ہمارے ہاں سنیں یہاں پر مسئلہ، ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ ناف سے مرد کا سطر شروع ہوتا ہے اور گھٹنوں سمیت تک ہے. ناف داخل ہے یا نہیں ہے؟ ادھر تو نہیں ہے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے ہدایہ میں ہم نے کہ ناف ہمارے ہاں داخل نہیں ہے، ناف سے نیچے سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور امام شافعی کے ہاں ناف داخل ہے. ادھر گھٹنے ہمارے ہاں داخل ہیں اور امام شافعی گھٹنوں کو نکال رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب گھٹنے ہمارے ہاں داخل ہیں. لأن کلمۃ الہ فی قولہ عورۃ الرجل ما تحت السرۃ الی الرکبۃ،
وہ شروع ہوتا ہے اس کا کہاں سے؟ ما تحت سرہ. ہماری دلیل کے ناف کے نیچے سے. تو نیچے جب لفظ آ گیا تو اس ناف داخل ہونی چاہیے نہیں, ناف کے نیچے سے کہا ہے نا, تحت سرہ, ما تحت سرہ, اس لیے ہمارے یہاں داخل نہیں. اچھا, الی الرکبتی, رکبہ تک. اب ظاہر بات ہے کہتے ہیں اگر یہ رکبہ کا لفظ نہ ہوتا تو جب ما تحت سرہ کہا تھا آپ علیہ السلام نے تو ما تحت سرہ تو پورے انگلیوں کے پوروں تک جا رہا تھا. تو اب آگے رکبہ کے لفظ نے آ کے آگے کو کاٹا, اسقاط ہو گیا, اور جب کاٹے گا اسقاط کرے گا تو وہ خود داخل ہوگا. اچھا جی, تو لہٰذا تفید فائدۃ الاسقاط فتدخل الرکبۃ فی الحکم, لہٰذا حکم کے اندر رکبہ کیا ہوگا؟ داخل ہوگا. وقد تفید, یہاں سے امتداد اور اسقاط نہ بن سکے تو پھر یہاں پر ایک اور معنی ہم لیتے ہیں. علاج جب امتداد اور اسقاط کے لیے حقیقی معنی میں نہ آ سکے تو پھر ہم اس کا دوسرا مجازی معنی اس کی طرف لے کے چلتے ہیں. اور دوسرا معنی کون سے؟ تاخیر الی الغایہ, حکم یعنی تاخیری حکم الی الغایہ, تاخیری حکم الی الغایہ, یعنی اس میں تاخیر والا معنی ہم پیدا کر لیتے ہیں. اچھا, وقد تفید کلمۃ الی الی تاخیر الحکم الی الغایہ, کبھی فائدہ دیتا ہے کلمہ الی حکم کی تاخیر کا غایت کی طرف, غایت کی طرف. کیا مطلب ہو گیا؟ الی کا جب ما قبل ما بعد میں داخل و خارج یا امتداد اور اسقاط کے چکر نہ بن سکیں تو پھر ہم اس کو تاخیر حکم کے معنی میں لے آتے ہیں. تاخیر حکم کے معنی میں. اب تاخیر حکم کا مطلب کیا ہے؟ اب نوٹ کرنا چاہیں. تاخیر حکم کا مطلب یہ ہے کہ کلام کے الفاظ فی الحال حکم, کلام کے الفاظ فی الحال حکم کے موجود ہونے کا تقاضا کرتے ہیں. کلام کے الفاظ فی الحال اسی وقت حکم کے موجود ہونے کا تقاضا کرتے ہیں, لیکن الی کے غایت کی وجہ سے حکم مؤخر ہو جاتا ہے. حکم کیا ہو جاتا ہے؟ مؤخر. ظاہری الفاظ ہی کہتے ہیں ابھی ہونا چاہیے, ابھی حکم واقع ہو جانا چاہیے, لیکن چونکہ الی غایت تاخر کے لیے آتا ہے تو پھر اس کو تھوڑا آگے مؤخر کر دیتا ہے. اب اس کی مثال سے آپ سمجھیں بات. وَلِهَذَا قُلْنَا, اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں, اسی وجہ سے کہا کہ اذا قال الامرأة, جب ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق الى شہر, تو کو طلاق ہے 1 مہینے تک, 1 مہینے تک. ولا نیت له, اور اس سے نیت کوئی نہیں کی اس نے. لا یقع الطلاق فی الحال عندنا, فی الحال ہمارے ہاں کوئی طلاق کی سے واقعہ نہیں ہوگی. بل بعد الشہر, بلکہ مہینے کے بعد ہوگی, مہینے کے بعد ہوگی. اس نے نیت اس سے کچھ بھی نہیں کی. اگر اس نے نیت یہ کی ہو کہ میں شہر کہتا ہوں لیکن ابھی ہی طلاق دیتا ہوں تو پھر تو واقع ہو جائے گی, لیکن اس نے نیت کوئی نہیں کی, بس یہ لفظ کہہ دیے. تو ایسی صورت میں پھر ہم اس کی طلاق کو, غایت کو ذرا مؤخر کریں گے. الی شہرن, 1 مہینے, کامل مہینے تک اس کو مؤخر کر کے ادھر لے کے جائیں گے. یہ یہاں پر مسئلہ یہاں پر. لیکن آگے کہتے ہیں خلاف لظفر, امام ظفر چونکہ عقل کے حوالے سے زیادہ گفتگو کرتے ہیں, میں نے بتایا تھا, تو امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں نیت کی ہے یا نہیں کی, فی الحال طلاق واقع ہو جائے گی. فی الحال طلاق کیا ہو جائے گی؟ واقع ہو جائے گی. اب اس کو سمجھیں کہ کیوں ان کے ہاں طلاق واقع ہوگی اور دوسروں کے ہاں کیوں نہیں ہوگی. مثلا ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے, دلیل نوٹ کر سکتے ہیں کہ کسی شے کی تاخیر اس کے اصل کے ثبوت کا فائدہ دیتی ہے. کسی شے کی تاخیر اس کے اصل کے ثبوت کا فائدہ دیتی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں نا وہ یار توڑتا مڑے 1000 روپے ہیں 1 مہینے تک, تو ٹھیک ہے دینا تو مہینے کے بعد ہوگا, لیکن ثابت ابھی سے ہو جائیں گے, ثابت ابھی سے ہو جائیں گے, اور وہ مان لے گا مہینے بعد دینے, تو ثابت ابھی سے ہو جائیں گے, دے گا مہینے کے بعد. یہ پیسوں کی مثال دی ہے امام ظفر نے, اس پر اس کو انہوں نے قیاس کیا طلاق کے مسئلے, حالانکہ یہ مسئلہ اس پر قیاس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ایک آدمی جب کہتا ہے تجھے طلاق 1 مہینے تک, ٹھیک ہے, اب 1 مہینے تک طلاق تو لے کے چلتے آپ, لیکن نفس طلاق تو ثابت ہو گئی کہ مہینہ پورا ہونے پر اس کو طلاق ہو جائے گی. اب جب نفس طلاق ثابت ہو گئی تو طلاق شے ایسے ہے کہ جب یہ ثابت ہو جائے تو ثابت ہونے کے ساتھ واقع بھی ہو جاتی ہے.
اور جب واقع ہو جائے تو مہینہ فالتو ہو گیا، لغو ہو گیا۔ امام ظفر بھی بڑے استاد سے اب یہاں سے انہوں نے طلاق کے مسئلے کو قیاس کیا ہے ہزار مال کے مسئلے پر، یہ ان کی دلیل ہے۔ اچھا تو لہٰذا اس طرح ہوگا، لیکن آگے ہم کہتے ہیں ہماری جو دلیلیں ہیں وہ اس کو سن لیں۔ وہ یہ ہے کہ طلاق کا حکم شرعاً لمبا نہیں ہو سکتا، بلکہ جس وقت دی جاتی ہے اسی وقت ہو جاتی ہے، اسی وقت ہو جاتی ہے، اور جب اس میں امتداد نہیں ہے تو ما ورائے کا اسقاط بھی نہیں ہو سکتا اس میں، تو لہٰذا یہ پچھلا والا معنی تو نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو لیں گے ہم مجبوراً تاخیر اور تعلیق کے لیے، لہٰذا اس کو ہم 1 مہینے کے ساتھ ٹانگ دیں گے، تعلیق کر دیں گے اور تاخیر کر دیں گے، کیونکہ پہلے 2 معنی یہاں بن نہیں سکتے، یہاں پر بن نہیں سکتے، اس وجہ سے یہ بات یہاں پر آ جائے گی۔ باقی جو امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل دی ہے کہ دین کو کے اوپر طلاق کو قیاس کیا ہے، ہم کہتے ہیں دونوں میں فرق ہے۔ دین میں تعلیق کے ساتھ تاخیر کا احتمال، یعنی دین جو ہے وہ تاخیر کا احتمال نہیں رکھتا، یہاں پر نہیں، دین میں تعلیق کے ساتھ تاخیر کا احتمال نہیں ہے، دین میں تعلیق کے ساتھ تاخیر کا احتمال نہیں ہے۔ اور یہ یعنی کیا مطلب ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یار یہ 1 ماہ یا 1 سال گزر جائے تو مجھ پر فلاں کا 1000 ہے، ایسے کوئی کہہ سکتا ہے 1 ماہ گزر جائے 1 سال گزر جائے تو مجھ پر فلاں کا 1000 ہے؟ اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ ابھی سے اگر تو ایک چیز کو نہیں مان رہا تو 1 سال کے بعد جا کے کیسے تجھ پر 1000 ہے؟ تو اس لیے یہ جملہ بنتا نہیں ہے۔ جب جملہ بنتا نہیں ہے تو لہٰذا ہم کہیں گے دین کو تعلیق کے ساتھ تاخیر میں لانا یہ درست نہیں ہے۔ اب جب درست نہیں ہے تو پھر ہم دوسرے کو لیں گے، طلاق کے معاملے کو، تو پھر طلاق کا معاملہ، وہ طلاق جو ہے تعلیق کے ساتھ تاخیر کا احتمال رکھتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کہہ سکتا ہے تو کو کراچی نہ کھڑا تو مرتا طلاق ہے، وہ طلاق کراچی مجھ کرتی ایسی کرا لی نا، تو سنو اس کو یقین دہانی کروانا مشکل تھا، اس کے لیے اس نے یہ جملہ بول دیا جو اب اس نے آگے یہ نہیں کہا کب تک، تو اس کی موت، اس کی سانس، حالت نزع تک ہم طلاق کا حکم نہیں لگائیں گے، کیونکہ کسی بھی وقت لے جا سکتا ہے۔ جب اس کی روح نکل رہی ہوگی نا، ادھر سے حضرت دنیا سے رخصت ہوں گے، ادھر سے ہم حکم لگائیں گے، طلاق بھی ہوگی۔ جی طلاق ہو گئی ہے، کون سی عدت؟ تو آپ نے پڑھا ہے نا کہ اگر 2 عدتیں گٹھی ہو جائیں تو ابعد الاجلین لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ابعد الاجلین لیتے ہیں، اور اگر حاملہ ہو تو پھر اس کی وہی ہے وضع حمل ہے۔ اگر عدت وفات اور عدت طلاق مکس ہو جائے تو پھر ابعد الاجلین لیتے ہیں، تو زیادہ لمبی ہوگی اس میں سے، اس کو لیں گے۔ ہاں وراثت میں ایسا، اگر ایک آدمی، وہ مرض الوفات کے اپنے مسائل ہیں نا، ایک وہ مسئلہ ہے، اس کے ہٹ کے یہ ہے کہ طلاق رجعی کے اندر اگر اس طرح کا واقعہ ہو تو عدت کے اندر ہو تو پھر وہ اس کا سلسلہ ہوتا ہے وراثت کا۔ نہیں رجعی ہے نا، یہ بھی رجعی ہے، لفظ طلاق سری استعمال کیا جائے اس۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں جی، یہ ہو گیا، تو کہتے ہیں لِأَنَّ ذِكْرَ الشَّهْرِ لَا يَصْلُحُ لِمَدِّ الْحُكْمِ، یہ جو مہینے کا ذکر کرنا ہے یہ نہیں صلاحیت رکھتا حکم کے لمبا کرنے کے لیے اور اسقاط کرنے کے لیے شرعاً۔ وَالطَّلَاقُ يَحْتَمِلُ التَّأْخِيرَ، اور باقی رہے گا یہ جو طلاق کا معاملہ ہے یہ تو احتمال رکھتا ہے تاخیر بالتعلیق کا، فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ، لہٰذا اس کو اس پر حمل کیا جا سکتا ہے۔ چلیے جی کاٹیں جی۔